بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ویڈیو کا عنوان ہے حضرت بلال اس محترم شخص کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے مکے میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس صبح امیہ حسب معمول دوسرے تاجروں کے ساتھ کعبہ کے قریب بیٹھنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے صبح کا بڑا انتظار رہتا تھا۔ میں دوسرے غلاموں کے ساتھ زمین پر دو زانوں بیٹھ جاتا تھا۔ ہم لوگ اپنے آقاؤں کی آواز پر کان دھرے آپس میں گپ شپ میں مصروف رہتے تھے۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ آرام سائے میں بیٹھ کر ملتا، اور آپ تو جانتے ہوں گے کہ مکہ میں سائے کی اہمیت وہی تھی جو پھیپھڑوں کے لیے سانس کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مکہ میں کچھ نہیں اگتا، نہ شجر سایہ دار، نہ گھاس، نہ پھول۔ خشک پہاڑیاں جو اس شہر کو گھیرے ہوئے ہیں، دوپہر کو چلچلاتی دھوپ کی گرمی کو آخر کار رات کی جانب دھکیل دیتی ہے۔ فطرت کی ان سختیوں کی وجہ سے مکہ دنیا کے ان شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں کی گرمی ناقابل برداشت ہے، مگر پھر بھی ان دنوں وہ لوگ جو مکے کے بارے میں جانتے تھے اسے ذہنوں سے فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جب مکہ سے دور چلے جاتے تو واپس اسی شہر میں لوٹنے کی خواہش انہیں تڑپانے لگتی تھی۔ کوئی نخلستان یا معتدل آب و ہوا والا ملک انہیں اطمینان نہیں بخش سکتا تھا۔ یہ لوگ ہمیشہ بستر بوریا سمیٹنے واپس مکہ آنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انسان تو انسان، جانور کا یہ حال کہ مکہ کا نام کانوں میں پڑتے ہی صحرا میں اونٹ اپنے سر اٹھا لیتے اور اپنی رفتار تیز تر کر دیتے تھے۔ میں بھی جو غلام تھا جسے مکہ کے شہر میں نیلام کیا گیا تھا، مجھے بھی کوئی شے کچھو کے لگاتی تھی، ایک چبھن سی محسوس ہوتی تھی اور میں چکر کاٹنے لگتا تھا۔ اب وہ شہر جس میں مجھے اذیتیں پہنچائی گئی تھیں اس کی محبت عود کار آتی تھی۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چاندی کے پیالے میں جو دمشق کا ٹھنڈا میٹھا پانی ہوتا تھا اس کا مقابلہ کعبے کے صحن میں موجود زمزم کے چشموں کے پانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ مجھے تو اس وقت جب میں مکہ میں تھا یہ پانی ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پینا نصیب ہوتا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ سورج کی گرمی سے جھلسا ہوا شہر جو ایک ویران وادی میں کھڑا ہے، جہاں نہ کوئی درخت نظر آتا ہے، نہ پرندہ، نہ کوئی تتلی، جس پر لگتا ہے کہ فطرت نے بھی کبھی ایک نظر رحیمانہ نہیں ڈالی۔ تصور میں کیوں ابھر آتا ہے، یادوں میں کیوں مچلنے لگتا ہے۔ آپ کو زیادہ دور تک نہیں دیکھنا پڑتا، کعبہ جنت کے کسی ہیرے کی مانند جسے زمین نے پہن رکھا ہوا اپنی سیاہ چمک دمک کے ساتھ صحرا میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کا سایہ ہزاروں کھجور کے درختوں کا سایہ لیے ہوئے تھے۔ یہی حتمی اور آخری نخلستان ہے۔ کفر و الحاد کے تاریک دنوں میں بھی یہ جائے امن و سکون تھی۔ کعبہ کے قرب و جوار میں نہ کسی ڈاکو یا قزاق کو اجازت تھی، نہ جنگ و جدل کی کھلی چھٹی حاصل تھی، نہ فتنہ فساد برپا کرنے کا پروانہ آزادی کسی کو حاصل تھی۔ کعبہ نصر انسان کا پہلا معبود تھا۔ اس کی تعمیر تو اسماعیل و اسحاق کے والد محترم ابراہیم کے ہاتھوں ہوئی تھی، جو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے۔ پھر یہ محترم گھر اللہ کا گھر لکڑی پتھر کے بنے ہوئے بتوں کا گھر بن گیا تھا۔ یہ بت عرب کے لوگوں کے خدا تھے۔ رات دن کے خدا الگ تھے، تندرست و توانا ٹانگوں کے خدا اور تھے، اور لولی لنگڑی ٹانگوں کے خدا اور قسمت کے خدا جدا تھے۔ تو سفر کے خدا جدا، ان خداؤں کی تعداد 3601 تھی۔ سبھی خداؤں
سے نفع اٹھایا جاتا تھا، یہ نفع دین کا سچا نفع نہ تھا جو جنت میں حاصل ہوتا ہے اور جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، بلکہ یہ نفع تو کسی قافلے کا وہ نفع تھا جو کسی بازار میں حاصل ہوتا ہے اور اس قدر عارضی ہوتا ہے جس قدر کسی گرم پتھر پر تھوک۔ ہر سال عرب قبائل کسی متفقہ مہینے میں کعبہ میں رکھے ہوئے اپنے جھوٹے خداؤں کے پاس آتے تھے۔ اس موقع پر ایک بڑا میلہ لگتا تھا جس میں شام کے تاجر، یمن کے بحری تاجر، فارس سے صحرائی راستے سے آئے ہوئے تاجر اور دنیا بھر سے غلاموں کے تاجر شریک ہوتے تھے۔ بت اور سونا دونوں کو سامان تجارت کی حیثیت حاصل تھی۔ میں واپس اپنی کہانی کی طرف لوٹتا ہوں اور کعبے کے سائے میں واپس آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ ابو جہل کی آوازیں یوں سنائی دی، وہ شخص جو خدا سے باتیں کرتا ہے، اور اس کا غلام جو میرے ساتھ دوزانوں بیٹھا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو جہل کی آواز کہکوں میں دب گئی تھی، وہ دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ اے میری آقا امیہ کی آواز سنائی دی جو آج اس وقت جہنم میں جواب دے رہا ہوگا، پیغمبر تم پانی پر کیوں نہیں چلتے؟ پھر میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ حسب معمول تنہا گزر رہے ہیں۔ ان کا چہرہ پہاڑوں کی جانب تھا، ان پہاڑوں کی جانب جہاں فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور کعبہ کے اوٹ میں چلے گئے تھے اور ہمارے آقاؤں کے کہکوں کی آواز گونج رہی تھی، لیکن ابو سفیان مسکرا نہیں رہا تھا۔ ابو جہل کی مانند یہ شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی اور ہماری کہانی سیاہ و سید کی مانند جڑی ہوئی تھی، یا جس طرح کتا اور خرگوش غالباً ایک کو دوسرے کی ضرورت، غالباً اس نے ہمیں ہماری حیثیت جتا دی تھی۔ پھر اچانک ابو سفیان اٹھا اور خاموشی چھا گئی۔ جو شخص ایک خدائی واحد کو مانتا ہے اس کا کوئی اور خدا نہیں ہوتا، اس نے کہا۔ حسب معمول اس نے اپنی انگلی نبض پر رکھی تھی، اس لیے کہ کافر اپنے تو ہم کو اپنے بہت سے خداؤں میں تقسیم کر لیتے ہیں، انہیں اپنے دلوں میں خدائے وحدہ لا شریک کی حالت یقینی کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ ابو سفیان پریشان ہے۔ ابو لہب گھبرا گیا تھا، وہ اس بحث سے دور بیٹھا ہوا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اسے شریک نہیں سمجھا جائے گا، اسے کنٹرول کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تھے، مجھے معلوم ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ وہ میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، تم سب کے لیے اور اپنے طبقے کے لوگوں کے لیے رسوائی کا سبب بن گیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے سب مانگنے والوں کو دے دیتا ہے۔ پاگل، نعوذ باللہ، پاگل کہیں کا، اونچلے طبقے کے لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، مقروضوں کی مدد کرتا ہے۔ ہر روز 10 آدمی اس کے دروازے پر نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی بدقسمتی ہو گئی، اگر انہیں ایک بیڑ نہ مل جائے ہم کیا کر سکتے؟ میرا بھتیجا تو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے۔ ابو لہب کبھی ایک شخص کی طرح مڑتا، کبھی دوسرے کی جانب، شاید کہ وہ اسے کوئی ایسی بات بتا سکتے تھے جس کی تشریح وہ خود کر سکتا تھا۔ اپنے ہی ملک میں ایک پیغمبر کے بارے میں اسی فکر سے پریشان ہو کر اس نے ابو سفیان کو بازو سے پکڑا اور پوچھا، اے ابو سفیان، مجھے بتاؤ کہ کوئی شخص جو عالم شباب میں پہنچ چکا ہو، تندرست و توانا اور حسین و جمیل ہو، اس کے سر کا ایک بال بھی سفید نہ ہو اور ایک امیر خاتون سے شادی کر چکا ہو جو مکہ میں بہترین زندگی گزارنے کا متحمل ہو، اور بھی وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ وہ پہاڑ کی ایک غار میں بیٹھا کانپ رہا ہو تو وہ کیا نعوذ باللہ پاگل نہیں؟ اس کا اپنا شاد و آباد گھر جس میں گرم گرم آرام دہ بستر اس کا منتظر ہو، اور یہ سب کچھ اس فرشتے کی وجہ سے ہو جو اس کے خیال میں اس سے باتیں کرنا ہے۔ یہ فرشتہ اس کے کانوں میں گھنٹیاں بجاتا ہے۔
अबू लहाब अब थक कर हार कर बैठ गया था। उसके दोस्त भी अब खजालत महसूस कर रहे थे। खानदान भर में एक फर्द का पागलपन हर फर्द के लिए खौफ का बायस बन जाता है, इसलिए कि कोई कुछ नहीं कर सकता और कोई मशवराकार घर साबित नहीं होता। सिर्फ यही उम्मीद की जाती है कि जाती सेहतमंदी इलाज करने से वापस लौट आएगी। अबू लहब ने कहा, तुम लोग तो जानते हो कि 1 साल कबल तुम सब उसकी इज्जत करते थे और इस वक्त तक तुम लोग उस पर नहीं हंसते थे। वो तुम लोगों के तनाज़ात तय करता था, तुम्हारे झगड़ों का फैसला किया करता था। तुम अपनी अपनी ज़रूरत के वक्त उसके पास जाते थे और वो एक अक्ले सलीम की मालिक इंसान की मानंद तुम्हारी मदद किया करता था। अबू सुफियान ने अपने ज़हन में ये फैसला कर लिया था कि आप जो कुछ खुदाओं के बारे में कहते हैं ये एक संजीदा मामला है। मैं मानता हूँ मगर ये खुदा अपनी देखभाल और निगहदाश्त खुद करेंगे। अलबत्ता वो जो कुछ किसी इंसान से कहता था ये दूसरी बात थी और ये खतरनाक साबित हो सकती थी। फिर भी जल्दी उस बारे में हमें मालूम हो जाएगा। हम ऐसे गुलामों और उन लोगों को बीच में ले आएंगे जिनका कोई वाली वारस नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो उसकी बातें सुनते हैं। मैं दीवार के साथ एक गुलाम की मानंद खड़ा था जब वो अम्मार को वहां लाए थे। उन्होंने उसे घुटनों के बल झुका दिया मगर उसने अपना सर उठाकर उनकी तरफ देखा। मैं ये देखकर समझ गया था कि उसका अंजाम बुरा होने वाला है। अगर वो गुलाम होता तो ये बात उसके इल्म में होती कि सर के झुका रहने ही में उसकी सलामती थी, मगर वो तो एक बंदा आज़ाद के हकूक़ के हसूल में असद था। जीने पर वो जिस कदर भी नीचे था उसके बावजूद वो उनके मुकाबले करने की हिम्मत और जुर्रत से काम ले रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें क्या तालीम दे रहा है? वो हमें ये सिखाते हैं कि कंघी के दंदानों की मानंद अल्लाह की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं। मैं जानता हूँ कि मैं बिलाल जो अपनी गुलामाना हसीयत में दीवार के साथ खड़ा था ये अल्फाज सुनकर कांप उठा था। मुझे ठंडे पसीने आ गए थे और मैं जानता हूँ कि उमैया का चेहरा सुर्ख हो गया था और आग के अंगार की मानंद गर्म भी, मगर एक गुलाम की धड़कन वो तो नहीं होती जो उसके आका की होती है। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि उस रोज अमार इस कदर हिम्मत और जुर्रत का पैकर क्यों कर बन गया था। अगर उसने ये कहा था कि आप हमें खुदा की इबादत की तालीम देते हैं, सच बोलने की तलकीन करते हैं, जो अपने लिए पसंद करते हैं वो ही अपने हमसाए के लिए पसंद करते हैं, तो उन लोगों ने उसकी रस्सियां ढील कर दी होती, मगर अम्मार उस पर अल्लाह की रहमत हो तो उनके सामने ये कहकर किताब खोल दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुदाई वहदहू ला शरीक की इबादत की तालीम देते हैं। अबू सुफियान के पास ही कोड़ा होता था जिसे वो किसी जिंदा शय की मानंद अपनी गर्दन के गिर्द लपेटे रखता। जब अम्मार ने कहा कि ये खुदा, तो कोड़ा सुनसानती हुई आवाज के साथ उसकी कमर पर बरसने लगा था। अबू सुफियान से बढ़कर कई औसफाक इंसान मौजूद थे। मैं ताइफ के लोगों के लिए अपना रहम महफूज रखता हूँ। अबू सुफियान के अपने गुलाम उसे एक बड़ा आका नहीं समझते थे। वो जहाँ एक इशारा आबरू से काम निकाल सकता था, हाँ उसने आवाज से भी काम नहीं लिया था। मैं उसकी नरम रोई से खौफजदा था। उसने पूछा कि खुदा, और अंदाजे तो कल्लम कुछ इस तरह का था जिससे ये महसूस होता था जैसे अबू सुफियान ये सवाल बड़े तजस्सुस के साथ पूछ रहा था। फिर वो खुद यूं गोया हुआ, मगर हमारे खुदाओं की तादाद तो 360 है जो हमें अपनी नज़र में रखते और हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मुझे उस वक़्त एक बड़ी नादर सी शय याद आ रही है। एक सफ़ेद तितली सामने की खिड़की के बाहर मौजूद थी और अपनी जगह से हिलने का
हिलने का नाम न लेते थे। मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि अबू सुफियान ने अम्मार के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। मुझे एक एक लम्हा और उस लम्हे की एक एक सरगुज़श्त याद क्यों ना हो। उस कमरे में आइंदा चंद लम्हों में मेरी सारी जिंदगी बदल चुकी थी। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बात का एहसास नहीं कि हम अपने खुदाओं को अपने घरों में जगह दिए हुए हैं। हर कबीले का एक अपना खुदा है जिसकी वो इबादत करता है। हर साल अरब कबाइल मक्का इन 360 खुदाओं की पूजा के लिए आते हैं और लकड़ी पत्थर के तराशे हुए खुदा हमसे खरीद कर ले जाते हैं। उन खुदाओं से हम दोनों काम लेते हैं, उनकी इबादत भी करते हैं और उन्हें सामान्य तजारत के तौर पर बेचकर रुपया भी कमाते हैं। क्या हम कमजोरों और गरीबों का ख्याल नहीं करते? क्या तुम्हें अपना हिस्सा नहीं मिलता? अब वो थोड़ी देर के लिए रुका, जैसा कि मुकर्रिरीन अक्सर ज्यादा शद्दोमत से बोलने के लिए जरा सी देर के लिए बोलना बंद कर देते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू के पिछले सिरे को अगले सिरे से यूं जोड़ दिया जाता है कि हमें 360 खुदाओं को हटाकर एक खुदा को जगह देनी होगी। उस खुदा को जिसे हम देख भी नहीं सकते, मगर उसके बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि वो हर जगह मौजूद है, जो ज़मानो मकान की क़यूद से आज़ाद है। उस बाग में भी मौजूद है, ताइफ में है, मदीने में भी और यरूशलेम में भी, चांद पर भी है। उस सूरत हाल में मक्का का क्या बनेगा? यहाँ कौन आएगा जब हर किसी के पास अपने वतन में अपने यहाँ खुदा मौजूद है। यूं लगा जैसे हर शख्स मुतमईन हो गया। ताजर शहजादे ने एक खुदा को नीचे रख दिया और एक तोलानी तकरीर एक मुखसी से जुमले पर ख़त्म कर दी थी। अगर मेरे आका ने मुझे उस मामले में शामिल ना कर लिया हो तो बगैर किसी की दिल शिकनी की बात हमें यहीं पर ख़त्म हो गई होती। उस सारे किस्से में मेरी हैसियत तो बस इस कदर थी जितनी उस दीवार की जिसके साथ मैं खड़ा था। फिर मेरे पीछे से जैसे दीवार हट गई हो, मेरा नाम पुकारा गया था। तुम कहते हो कि गुलाम अपने आका के बराबर है। कोड़ा उसकी कमर पर लहराया। क्या बिलाल हबशी जिसे मैंने कीमत अदा करके खरीदा है मेरे बराबर है? वो उस सवाल के बेमायनी होने पर सोचने के लिए थोड़ी देर कोड़े का। मैं बिलाल हबशी दर हकीकत उस सवाल में कहीं नहीं आता था, बराबर या कमतर। मैं तो कुछ भी नहीं था उस पर। मुझे तो उस वक़्त कहका लगाकर हंस देना चाहिए था जब उमैया उस सवाल के साथ अम्मार के सामने खड़ा था। किसी जवाब की ज़रूरत ना थी, मगर अम्मार भी कैसा अहमक निकला कि उसने उस सवाल को सिरे नो उठा लिया था। हालांकि मैया भी उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तालीम देते हैं कि तमाम इंसान बिला इम्तियाज, रंगो नस्ल, अमीर व गरीब, सब के सब अल्लाह के यहाँ बराबर हैं। एक सन्नाटा था जो थोड़ी देर में उस वक़्त टूटा जब मेरा नाम दोबारा पुकारा गया। बिलाल, मुझे कैसे मालूम हो सकता था कि जब मुझे पुकारा जा रहा था उस वक़्त मैं एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में बुलाया जा रहा था, मगर अल्लाह तो हम में से हर एक की ज़िंदगी के अगले लम्हे के बारे में जानता है। मैं हुक्म की तामील में हाजिर हुआ। बिलाल, उस शख्स को मक्का के आका और अपने दरमियान फ़र्क के बारे में बताओ। उसके मुंह पर कोड़ा मारा, रोता कि उसके चेहरे को सबक हासिल हो। मैं आज तक उस जुमले को ना समझा, हालांकि ये किस कदर वाज़िया और आम फहम था। ताहम ये मेरी बात समझ में आ गई थी कि जुल्म व तशद्दुद बाज़ औक़ात बड़ा वाज़िया होता है। यकीनन अज़ियत और बदरियत का हुक्म बहुत मुख्तसर अल्फाज में दिया जाता है। कोड़ा मेरे हाथ में थमा दिया गया था। अम्मार ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और सजा के लिए अपना चेहरा पेश कर दिया। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि फिर क्या हुआ। आज भी मैं पीछे मुड़कर उस लम्हे को नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे कानों में सीटियाँ बजने लगती हैं और मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ।
مجھے بہت کم یاد رہ گیا ہے کہ امیہ کی آنکھیں غیظ و غضب سے باہر نکلی ہوئی تھیں، اور ابو سفیان کا ہلکا خاکہ بھی میری یادوں میں محفوظ ہے۔ وہ سزاؤں کی منظوری تو دے دیتا تھا، مگر ان پر عمل درآمدہ دیکھنے کو اپنے وقار کے خلاف سمجھتا تھا۔ مگر عمار مجھے صاف صاف دکھائی دے رہا تھا، اس کی نظروں میں پاکیزگی کی روشن لکیر تھی، وہ بے حد مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ خوف اور ڈر اس سے کوسوں دور تھا، دیکھنے میں حلیم الطبع مگر مضبوط، مجھے اپنی غلامی کی طاقت سے کہیں بڑھ کر اس کی آنکھوں میں طاقت نظر آتی تھی۔ اس لمحے میں حضرت بلال نے آقا بدل لیے تھے۔ میں نے کوڑا زمین پر پھینک دیا تھا۔ میں نے امیہ کی غم و غصے سے بھری پھنکار سنی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، اور میں جانتا تھا کہ میں نے کیا حرکت کی تھی۔ ایک غلام نے بغاوت کر دی تھی اور وہ سرکشی پر اتر رہا تھا۔ عمار نے زمین پاس سے کوڑا ٹٹولا۔ اس نے کوشش کی کہ کوڑا دوبارہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اس نے سرگوشی میں کچھ کہا جو میرے دماغ میں چیخ کی مانند پہنچا۔ حضرت بلال جو یہ کہتے ہیں وہی کرو، یہ رہا کوڑا، اسے مجھ پر برساؤ، ورنہ یہ لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ بلال کوڑا میرے ہاتھ میں تھا، مگر اس بار جب میں نے اسے زمین پر پھینکا، اس وقت ہر شے میرے لیے پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سفیان کو امیہ سے کوئی اشارہ کرتے دیکھا۔ میرے کانوں میں ہندا کی دبی دبی ہنسی کی آواز آئی۔ میں اس کی طرف مڑا۔ میں نے زندگی بھر کبھی ہندا کو روبرو دیکھنے کی جرت نہ کی تھی، اس لیے اب تک میں نے اس کی ہلکی سی جھلک ہی دیکھی تھی۔ اس لمحے تک مجھے معلوم نہ تھا کہ میں اسے سر تا پا دیکھ سکوں۔ امیہ خاموش تھا۔ وہ بولا، بلال، اگر تم اس قدر مہذب ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ بہت سے خدا اچھے نہیں لگتے، تو کان کھول کر سن لو کہ یہ خدا تمہارے آقا کے ہیں۔ تم کسی بھی ایسے خدا کو جو نظر نہ آتا ہو میرے غلاموں کی پناہ میں نہیں لا سکتے۔ پھر اس نے غروب آفتاب کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہیں سیدھا کروں گا، مگر مجھے اگلے روز کے سورج کی جھلکیاں دینے والے گرمی کا انتظار کرنا ہوگا۔ آج کا سورج تو ڈھل چکا ہے۔ مجھے اپنی کلائیوں اور گردن کے گرد رسیوں کی چبھن محسوس ہوئی۔ میں نے اسے قبل اس قدر فرما برداری کا ثبوت کبھی نہیں دیا تھا۔ پھر وہ مجھے باہر لے آئے اور اگلی صبح کی آمد کا انتظار کرنے کے لیے مجھے غلاموں کے باڑے میں یہ پھینک دیا گیا تھا۔ بلال کس طرح مر کے جیے۔ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں رات بھر بے چین رہا۔ میں جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ میرا مالک سزاؤں میں شدت کا قائل تھا۔ آنے والی صبح کے کوڑے کا تصور رات بھر کسی غلام کے لیے ایندھن کا کام دیتا ہے۔ وہ اس تصور کی آگ میں رات بھر جلتا رہتا ہے، مگر مجھے کوڑے سے بھی بھر کر ایک اور زیادہ تکلیف دہ تصور کی آگ میں رات بسر کرنی تھی۔ سورج کے تصور کے ساتھ امیہ نے مجھے سورج کے کباب بنا دینے والی گرمی میں سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور مکہ میں سورج پھانسی کی گاڑی سمجھ آ جاتا تھا۔ موت کی آمد کی توقع انسان کے اندر لاتعداد چراغ روشن کر دیتی ہے، اور میرے ساتھ میرے اللہ نے یہ کرم فرمائی کہ اس نے مجھے ایک ایسی روشنی عطا کر دی تھی جس میں مجھے اپنے والدین چمڑا خانے کی بٹیوں پر کام کرتے نظر آئے۔ میرے والد محترم کی توانائی کا اس طرح استحصال کیا گیا تھا کہ وہ جوانی میں بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے۔ میری ماں ہر وقت کھانستی رہتی تھی، یہاں تک کہ یہ کھانسی جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس شب میں نے دونوں کی محبت و شفقت دیکھی اور انہیں اپنے بیٹے کی حالت پر افسردہ غمگین دیکھا۔ ان کا تعلق بحیرہ احمر کے اس پار ایتھوپیا سے تھا۔